سوز ہی ہے، لیکن یہ وہ سوز ہے جس میں بہت سارے دکھ اور درد اپنے اندر وہ سمو لیتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ خانہ خدا نہیں ہے کہ جہاں آدمی کسی حالت میں کسی صورت میں بھاگا چلا جائے۔ یہ وہ در ہے، یہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر جانے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ شخص اس قابل بھی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اپنی آوازوں کو پست کر لو، اور اس در میں آنے سے پہلے ایک اجازت طلب کرو، اور اس کے بارے میں کہا ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے خود کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ وہ در ہے کہ جس کے لیے خدا خود اور اس کے فرشتے اس کو سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ سوچتے ہوئے کہ نہ کہ صرف اس ذات اقدس کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے کیا بات کی جائے، اور وہ جرت اور وہ استقامت کہاں سے آئے، لیکن یہ وہ در ہے کہ جس میں آنے سے پہلے تو قدم ڈگمگاتے ہیں، اور روح جو ہے اس میں ایک اضطراری اور اضطراب کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ در ہے کرم کا کہ جب آپ ایک دفعہ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر زبان کی گرہیں خود ہی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے، یہ میرا ایک اعزاز تھا، میں آپ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ وہ موقع ملا، اور مشکور ہوں جناب علی بختیاری صاحب کا کہ جن کے ایما پر مجھے امام کی برسی کے اوپر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے اوپر مجھے کچھ معروضات کہنے کا معصوم میں موقع ملا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس وقت مجھے پبلکلی اپنا جو ایک سیکرٹ تھا وہ ایسا موقع آیا کہ وہ مجھے ڈسکلوز کرنا پڑا۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، اور یہ رسول اور آل رسول کی نوازش ہے کہ وہ تعلق کہ جس کے بارے میں نے معصوم میں کہا کہ ایک وقت تھا، میں شاید وہ پرائمری اسکول کے اندر تھا، اور جب میں تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن کی اس عمر میں پڑھتا اور سنتا تھا، تو میں اپنے دل میں میرے دل کے اندر ایک غم، ایک دکھ، ایک درد اور ایک کرب جو ہے اس نے جنم لینا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے، وہ اس طرح یاد ہے جیسے میں آج اس روشنی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ برسوں پرانی بات ہے کہ میں چھپ کر اس درد میں کہ میرے آقا اور ان کے گھرانے نیابت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے کس دکھ، درد اور کرب سے گزرے، پیدائش ہوئی اور کس امتحان و ابتلا اور کس جلا سے ان کو گزارا گیا۔ ان کی پیدائش اقدس ہوئی تو یتیم، کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی چلی گئی، چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے بعد جو ان کی پرورش اور نگہداشت کے نگہبان
اور مربی تھے، ان کے دادا وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت ظلم و استبداد سے انہیں ہر لمحہ ہر لحظہ مقابلہ تھا. اس وقت ان کے شفیق چچا وہ بھی ان سے لے لیے گئے. تو میں ان دنوں میں، بچپن میں کے ان دنوں میں، اور پھر اس کے بعد آل رسول کی تو ایک اور داستان ہے، اور داستان حسین تو وہ ہے جس سے اس ایک ذکر نہیں، بہت سارے اسکار کی داستان جو ہے اس کا ایک تسلسل ہے جو روز محشر تک قائم رہے گا. تو میں وہ اس درد میں، اس کرم میں روتا تھا. اور یہ ایک وہ سیکرٹ تھا، پوشیدہ تھا، جس کو نہ میں نے کبھی اپنے والدین یا کبھی اساتذہ سے کیا. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اس دکھ کے اندر کون سی چیز ہے جو پنہاں ہے. تو جو چیز وہ پنہاں تھی کہ جس کا ذکر میں نے پہلی دفعہ پبلک میں بارگاہ معصوم میں امام خمینی کی برسی کے موقع کے اوپر کیا. اور وہ کیا پتہ نہیں کیا موقع تھا کہ یہ جو پوشیدہ راز تھا، برسوں سے دل کے اندر لے کے چل رہا تھا، یہ اس دن افشا ہوا. وہ یہ تھا. تو میں اس سوچ میں اور اس لگن میں تھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کور ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دکھ اور یہ ایک درد جو ہے وہ مسلسل میرے دل کے اندر گھاؤ کیے ہوئے ہے. تو وہ دکھ اور درد یہ تھا کہ جس نیابت الہیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پورے آل، ان کے پورے خاندانوں نے قربانیاں دی، وہ شکل، وہ نیابت و خلافت کی شکل کیا میں اپنی زندگی میں کبھی دیکھ سکوں گا؟ تو میں نے اس دن یہ کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا خوشی کا مقام وہ تھا جب میں نے کہ یہ میرا خواب پورا اس دن ہوا جس وقت میں نے اس نیابت و خلافت کی ایک جھلک اور ایک شکل امام خمینی کی صورت میں دی. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، میں الفاظوں سے معذور ہوں. میں ایک اسکول اور کالج کے زمانے میں تو تقاریر اور ڈبیٹیں کرتا تھا، لیکن میں تو صرف گفتگو کرتا ہوں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور میں بلکہ سوچ رہا تھا پرنٹ نہیں کر سکا، تو وہ خطبات جو ڈاکٹر علی شریعتی نے دیے تھے اسی موضوع کے اوپر. تو میں اگلے چند لمحوں میں اس کے بارے میں کچھ بات آپ سے کروں گا. 2 منٹ، 3-4 منٹ میں انشاءاللہ عزیز. تو میں سب سے پہلے تو یہ خداوند کے قدوس سے کہ وہ میری وہ گرہیں کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں درود پیش کریں. اللہم صلی علی حبیبہ محمد وعلیہ وبارک وسلم. تو علی شریعتی کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر علی شریعتی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حب رسول اور حب آل رسول سے جو محبت ہے اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام اور کیا میسیج دیتا ہے. اس کے لیے ایک تو وہ ہے، انہوں نے ایک خاص مضمون لکھا دیوتائی مالا علی کرم اللہ وجہ کے نام سے. ایک تو وہ تصور ہے کہ جس میں ہم اپنے شوق اور جذبوں کو ان کے ذکر سے جلا بخشتے ہیں.
اور وہ اپنی جسمانی اور روحانی